آداب عرض ہے ہمارا ایشیا کے خاندیز بلیٹن میں میں ذکی صدیقی آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے میں پیش ہیں آج کی سرخیاں۔ ریاست بھر جاری قریش برادری کی ہڑتال کے سبب برادری کے چھوٹے کاروباریوں پر بے روزگاری کے سائے، یاول کے فوڈ بینک کی جانب سے امدادی کٹ کی تقسیم، ساکنان نے کی ستائش۔ بھساول میں راستہ کنکریٹ کاری کے سبب پولیس تھانہ کے سامنے والے انڈر پاس روڈ آئندہ 20 روز کے لیے رہیں گے بند، ٹریفک برانچ نے عوام سے تعاون کے لیے کی اپیل۔ جلگاؤں میں نوجوان کے قتل کی سنسنی خیز واردات، بھساول کے مضافات میں خاتون کی کرنٹ لگنے سے ہوئی موت پر رشتہ داروں نے کیا شبہ کا اظہار، کیس درج، تحقیقات ہیں جاری۔ اب پیش کرتے ہیں خبریں تفصیل سے۔ یاول کے NGO روٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک قدم قریش برادری کی جانب کے تحت پریشان حال قریشی برادران میں امدادی کٹ تقسیم کیے گئے۔ یہ فوڈ بینک کی طرف سے جو قریشی برادری کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کی طرف سے یہ کٹ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ تقسیم اس لیے ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے، یہ حکومت اور اس کی طرف سے جو تکلیفیں آ رہی ہے اس کے لیے یہ ہیلپ کے لیے فوڈ بینک نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور آپ جو بھی ضرورت مند ہے، برادری سے یہ کام سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ کٹ دیا جا رہا ہے۔ بھساول بازار پیٹ کے پولیس تھانہ کے سامنے کا انڈر پاس سرنگ راستہ آئندہ 20 دن کے لیے بند رہے گا۔ اس طرح کی اطلاع شہر ٹریفک پولیس نے دی ہے، جبکہ یہاں آواجاہی والوں کے لیے متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں۔ شہر کے اہم ٹریفک روڈ اسٹیشن روڈ پر اس وقت کنکریٹ کا کام جاری ہے۔ اس کے اگلے اہم مرحلے کے طور پر بازار پیٹ پولیس تھانے کے سامنے والے چوک کا کنکریٹ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہفتہ 27 جولائی کی نصف شب سے آئندہ 20 دنوں کے لیے اس چوک میں موجود تینوں انڈر پاسز کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رکھا جائے گا۔ اس دوران شہر کے ٹریفک نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی گئی ہے۔ شہریان سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ نئے راستوں کا استعمال کریں۔ سڑک کے کام کی وجہ سے گاولی واڑہ ماما جی ٹاکیز کے راستے سے یک طرفہ ٹریفک کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ جامنے روڈ کی جانب سے اسٹیشن جانے والی چھوٹی گاڑیاں پرانے ستارہ علاقے کی طرف موڑ دی گئی ہیں۔ اس کے باعث اسکولی طلبہ سمیت عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریلوے اسٹیشن جانے والے مسافر، ریلوے کے مختلف دفاتر میں جانے والے ملازمین سمیت دیگر شہریوں کو بھی پریشانیاں پیش آئیں گی۔ 20 دنوں تک ہونے والی ٹریفک جام کی صورتحال کو حل کرنے کے لیے ٹریفک شعبے نے منصوبہ بندی کی ہے۔ چونکہ اس راستے کو بند کیا جائے گا، اس لیے روزانہ اسی راستے سے آنے جانے والے افراد کو متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ ٹریفک محکمے نے شہریوں سے تعاون کرنے اور نئے راستے استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ بھساول سے ہمارا ایشیا کے لیے صلاح الدین ادیب کی رپورٹ۔ شہر جلگاؤں میں گزشتہ روز قتل کی ایک سنسنی خیز واردات پیش آئی۔ پرانی رنجش کے سبب یہاں ایک نوجوان کو چاقو کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسرا ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا ہے۔ جلگاؤں شہر کی سمراٹ کالونی کے رہائشی 24 سالہ نوجوان دھیرج دتا ہروالے کا گزشتہ روز 27 جولائی کو دوپہر 3:30 بجے پرانے جھگڑے کے سبب چاقو کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے دھیرج کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ تنازعات چل رہے تھے۔ انہی تنازعات کے پس منظر میں اتوار 27 جولائی کو دوپہر 3 بجے نیو جوشی کالونی علاقے کی پانی کی ٹاکی کے قریب دھیرج اور اس پر حملہ کرنے والے نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں دھیرج کے سینے، چہرے اور بائیں بازو پر چاقو کے شدید وار کیے گئے، جس سے وہ بری طرح لہو لہان ہو کر گر پڑا۔ اسے فوری طور پر سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال میں علاج کے لیے لے جایا گیا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کے سبب وہ فوت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس واقعے میں سمراٹ کالونی کا رہائشی کلپیش بھٹو چودھری بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید سنسنی پھیل گئی اور پولیس کا بھاری بندوبست تعینات کیا گیا۔ MIDC پولیس کے ساتھ LCB کے افسران نے بھی موقع واردات پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ تعلقہ بھساول کے مضافات وانزولا گاؤں میں صبح سویرے بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک خاتون فوت ہو گئی، جبکہ اس کے والدین اور رشتہ داروں نے اس کی موت پر
شبہ ظاہر کیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بھساول تعلقے کے وانجولہ گاؤں کی 27 سالہ خاتون دیپالی چیتن تائڑے کی جمعہ کی صبح تقریباً 5:30 بجے کرنٹ لگنے سے موت واقع ہوئی۔ دیپالی گھر کے قریب پانی کی موٹر چلانے گئی تھی۔ اسی دوران انہیں اچانک کرنٹ لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فوراً انہیں بھساول کے گولڈن آور اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹر ساہو نے معائنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ بعد ازاں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹراما کیئر سینٹر بھیجا گیا۔ اس دوران دیپالی کی موت پر اس کے والدین نے شبہ کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے، اور لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے سبب موقع پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس انسپکٹر مہیش گائیکواڑ، سب انسپکٹر پوجا اندھارے اور پولیس اہلکار والمیک سونونے، جگدیش بھوئے، سندیپ بڑگے نے بروقت مداخلت کی اور ہجوم کو قابو میں کیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کی گئی، لیکن انہوں نے اسے وانجولہ گاؤں لے جانے سے انکار کرتے ہوئے بھادلی لے جانے پر اصرار کیا، جس کے سبب لاش تقریباً 2 تا 2.5 گھنٹے تک ٹراما کیئر سینٹر میں ہی پڑی رہی۔ بالآخر لاش کو بھادلی منتقل کیا گیا۔ اس المناک واقعے پر گاؤں کے سرپنچ پتی گوپال پاٹل، نائب سرپنچ دیوی داس ساولے، پولیس پاٹل سنتوش کولی، نیز صحافی کشور ساولے نے اہم کردار ادا کیا اور ہم آہنگی کے ساتھ پولیس انتظامیہ سے تعاون کیا۔ دنی اسنا دیپالی کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ بھساول سے صلاح الدین ادیب کی رپورٹ۔